تو میں چند نصیحتوں کے لیے استاذ الحفاظ حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری محمد عنایت اللہ ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور عظمت قرآن مجید کے حوالے سے چند نصیحتیں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن هو اہل اللہ وخاصہ، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، قائدین مرکزیہ میں سے بڑی مدت سے ہمارے شہر کی آن اور شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی سے بچپن سے ہی اپنے نبی کا منبر عطا کیا، اور آج زندگی کی بہت ساری بہاریں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی اللہ کی توفیق سے اس منبر کی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میری مراد خطیب پنجاب حضرت مولانا محمد صادق عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری حافظ محمد عرفان دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، احتراموں کے لائق معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم اللہ کی توفیق سے گجرانوالہ کی ایک عظیم درسگاہ، قرآن کا مرکز، قرآن والوں کا مرکز اور مرجع خلائق مرکز قباء میں اللہ کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے کھلنے والے پھول اور کلیاں، آج ہم نے ان کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے۔ آج ہم نے ان کی خوشبو کو محسوس کر کے اسی خوشبو کو اپنی اولادوں میں پیدا کرنے کی کوشش، کاوش اور محنت کرنی ہے۔ جلسے تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں، جو مدارس میں، مساجد میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، ان کا ایک بڑا عظیم الشان اور رفیع الشان ایک مقصد عالی ہوتا ہے، جس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے تمام کے تمام کام چھوڑ کے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری کچھ گھڑیاں قرآن والوں کے ساتھ گزر جائیں۔ یہ وہی قرآن ہے نا کہ اگر اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی زبان سے قرآن سنیں تو وہ جھوم کر کہہ دیتے ہیں طوبیٰ لاجواف، وہ سینے کس قدر خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے اندر اللہ کا یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وہ یہ سینے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جن کے اندر آج یہ قرآن محفوظ ہے۔ وہ ماں کس قدر عظیم ہے، وہ باپ کس قدر عظمت والا ہے، وہ مسجد اور مدرسہ کتنی عظمت والا ہے، ان لوگوں کا روپیہ اور پیسہ کتنا بابرکت ہے
کہ جو ان قرآن والوں کے لیے مختص ہے، اور یہ قرآن والے قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے منور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک پوری کرۂ ارض کے اوپر کوئی ایک بھی حامل قرآن موجود ہوگا، قرآن پڑھنے والا موجود ہوگا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، خطابت کی جولانیاں اور چیز ہیں جس سے آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ میں ایک طالب علم خطابت کا خوشہ چی میں آپ کے سامنے کیا بات رکھوں گا، کیا تقریر کروں گا، کیا خطاب کروں گا؟ میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، آپ حضرات سے یہ بات شیئر کرنے کے لیے کہ دنیا والوں، گجرانوالہ کے باسیوں، اطراف و اکناف سے آنے والوں، سنو، آج ہمارے دل میں یہ تڑپ، یہ امنگ، یہ جذبہ یہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ پاک، دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزرے گی، گزر ہی جائے گی، لیکن اے مالک، اے ہمارے خالق، ہماری زندگی کے ماہ و سال، دن اور رات، صبح اور شامیں اس انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے دے کہ جب تو قیامت والے دن اپنے گھر والوں کو بلائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تیرے سامنے آ جائیں۔ اہل القرآن ہوا اہل اللہ وخاصہ۔ پنجابی میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، نہ سمجھا سکتا ہوں جس طرح حضرت عتیق صاحب سمجھا سکتے ہیں۔ اسی کسی دی سفارش کرنی ہوئے نا تو اسی آنے پیا بندہ ذرا اپنا ہی ہے، ایدہ ذرا خیال رکھیا جائے۔ اور جب قیامت والے دن میرا رب یہ فرما دے گا یہ بندہ اپنا ہی ہے، یہ اہل قرآن، یہ اہل اللہ ہیں وخاصہ، یہ میرے خاص الخاص ہیں، بندہ اپنا ہی ہے، چلو اللہ پاک اس کو بیڑے تار کے اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ جب میرے رب نے یہ کہہ دیا، میاں باقر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک دن، یا اللہ میں تیرے تو راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، اکھی جا رہے نے میں تیرے تو راضی، میں تیرے۔ کسی نے کہا حضرت صاحب ایک ہی گل ہے، آنگا برا موڑ اگر میرے رب نے ایک باری بھی آگ سٹے نے جا میں تیرے تو بھی راضی، میرا کم بڑھ جائے گا۔ جب میرے رب نے آپ کے دل کو دیکھا، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تیرے دل کی دھڑکنوں کو میرا رب گن رہا ہے۔ میرا رب جب یہ کہے گا تیرا دل میری یاد میں دھڑکتا تھا، تیری زبان میرے قرآن پہ چلتی تھی، تیرے کان میرا قرآن سنتے تھے، تو میرا رب کہے گا میں تیرے دل کو دیکھتا تھا، تیرے دل کی گھڑیوں کو، ان کی آہٹوں کو، ان کی تمام سانسوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ تو قرآن کے لیے تڑپتا تھا، مچلتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن والوں کے پاس بیٹھتا تھا، تیرے بچے قرآن والے تھے، تیری بیوی قرآن کی دیوانی تھی، تیری بیٹیاں قرآن کی پروانی تھی۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا زندگی میں تو نے اپنا سٹائل کس طرح مینج کیا، زندگی تم نے کیسے گزاری۔ آج تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب العالمین کے دینے میں آج کوئی دیر نہیں ہے، تو مانگتا چلا جا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ حضرات محترم، یہ جو جس گلشن کی مہک کو آج آپ محسوس کر رہے ہیں، ان علماء کرام کا یہاں آنا، یہ آپ کے پاس یہاں ان کا بیٹھنا، آپ کو دیکھنا، آپ کو وقت دینا، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ ہماری سرپرستی کیوں فرماتے ہیں؟ ان کے اندر کون سے جذبہ صادق کار فرما ہے؟ صرف یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ پیسہ دینے والا، اس کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ سونیا میں خود نہیں پڑھ سکیا، میں اولاد نو نہیں پڑھا سکیا، لیکن یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، اے میری تھوڑی جی جمع پونجی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے مینوں بھی قیامت والے دن انہاں دے نال ہی میرا حشر کر دیں۔ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اپنے اکابر کو یاد کرو، اپنے اسلاف کو دیکھو، تو
تمہارے یہ بزرگ کہتے تھے کہ اسی قبیل کے لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے یا اللہ پاک ان نیک لوگوں کے جوتیاں سیدھی کرنے کی مجھے توفیق دے دے اور قیامت والے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ حضرات محترم، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہی سٹاپ کرتا ہوں کہ یہ جو پھول اور کونپلیں اور یہ کلیاں جو کھل رہی ہیں اس گلشن میں، مہک رہی ہیں، میرے اور تمہارے سینوں کو مہکا رہی ہیں، ذرا ان کے سر پہ دست شفقت اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ کل کو میں اور تو جب دنیا میں نہ ہوں گے، میری اور تیری اولاد کے سر پر بھی کوئی دست شفقت رکھنے والا میرا رب پیدا کر کے بھیج دے گا۔ آج حافظ فیصل صاحب اور ان کی تمام انتظامیہ معاونین، منتظمین، اساتذہ کرام، وہ لائق صد مبارکباد ہیں۔ میری مبارک کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن جب میرا رب تمہیں مبارکیں دے گا، معاشر کے میدان میں ملائکہ تمہیں مبارکیں دیں گے، تمہارا استقبال کریں گے، پروٹوکول کے ساتھ تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ پتہ تو اس دن چلے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اپنی وفات کے بعد اپنے کسی دوست کو ملتے ہیں، اس نے پوچھا ہاں جی حافظ صاحب کے والد صاحب بتاؤ کیا بنا، کیسے گزری، کیا بنا؟ انہوں نے کہا پوچھتے ہو کیا بنا، اور جس نبینے کو میں نے استاذ پنجاب کے بارے میں پوچھنا ہے تو خطیب پنجاب سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے آج پوچھتے ہو کہ کیا بنی، کاش میری اولاد ساری کی ساری اندھی ہو جاتی، نابینی ہو جاتی، میں ان کو مدرسے میں داخل کروا لیتا، وہ حافظ القرآن بن جاتے، وہ حافظ الحدیث بن جاتے، وہ دین کے داعی بن جاتے، دین کے مبلغ بن جاتے، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے بن جاتے۔ آج مجھے ان کی طرف سے بھی قبر میں رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا۔ ایک بچے کو میں نے نابینا سمجھ کے مدرسے میں داخل کروایا تھا، آج اس کی طرف سے میری قبر کے اندر رحمتوں کی برخا برسائی جا رہی ہے۔ حضرات باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف آخری جملہ یہ کہتا ہوں، آخری جملہ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دو، اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دو، باقی سب کچھ قرآن تمہاری اولادوں کو سکھا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، تمام منتظمین، معاونین، قائدین، دوست، احباب، اساتذہ، طلباء، سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ میری اس گفتگو کے آخر میں ہماری جماعت کے مایہ ناز عالم دین اور مجلہ اہل حدیث کے مدیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے ناظم نشر و اشاعت اور ہمارے قائدین میں سے عظیم مبلغ حضرت علامہ ابرار ظہیر صاحب، قاری امتیاز محمدی صاحب تشریف لائے۔ میں